بات ہے، کیسے ہم مان لیں؟ وانطلق الملأ منہم، پھر سردار اٹھ کر چل پڑے اور کہنے لگے چلو جی ڈٹ جاؤ اپنے الہوں پر، یہ ہماری بات نہیں مانتے۔ رب العالمین فرمایا میرے محبوب چھوڑیے ان کو، یہ تو ہیں ہی ضدی، ان کی باتوں کو چھوڑیے۔ اصبر علی ما یقولون، وہ جو آپ کو کہتے ہیں نا کوئی شاعر اور کوئی مجنون، اصبر علی ما یقولون، ان کی باتوں پر آپ صبر کریں۔ واذکر عبدنا داود، اور آپ میرے بندے داود کا تذکرہ فرمائیں۔ داود علیہ السلام کون ہیں یا اللہ، ان کا کیا تذکرہ؟ فرمایا انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورا، جب میرے داود میری تسبیح بیان کرتے نا تو ساتھ ساتھ پہاڑ بھی مل کر میری تسبیح بیان کرتے تھے، اور پرندے بھی جمع ہو جایا کرتے تھے اور سب مل کر میری تسبیح بیان کرتے تھے۔ اب ان بد نصیبوں کو اگر نہیں سمجھ آتی بات تو نہ سمجھے، باقی پہاڑ اور پرندے بھی میری تسبیح بیان کرتے تھے۔ آگے فرمایا وشددنا ملکہ، ہم نے داود علیہ السلام کو مضبوط ملک بھی عطا فرمایا۔ داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور حکومت بھی عطا فرمائی۔ آگے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، واقعہ پہلے سن لیجئے کہ قرآن نے کیا بیان کیا، پھر ایک اس کی غلط مشہور تشریح مشہور ہے، پھر ایک صحیح، ساری میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن اتنا واقعہ بیان کرتا ہے، ایک دفعہ داود علیہ السلام کے پاس دیوار پھلانگ کر دو بندے آئے، انہوں نے آ کر اپنا ایک کیس پیش کیا حضرت داود علیہ السلام کے سامنے۔ ایک بولا، اس نے کہا جی میرے پاس ایک دمبی ہے اور اس میرے بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں، اور یہ کہتے ہیں اس ایک کو کیا کرے گا، وہ مجھے دے تاکہ میری 100 پوری ہو جائیں۔ تو ہے بات میں بڑا تیز ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو بڑی زیادتی ہے، بھئی ایک جس کے پاس ہے وہ رہنی چاہیے اس کے پاس۔ اس کے بعد حضرت نے استغفار فرمائی۔ قرآن نے اتنا ہی واقعہ بیان کیا۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ تفصیل چونکہ قرآن میں نہیں ہے، اس لیے بعض اسرائیلی روایات اور بعض عجیب و غریب باتیں مشہور ہو گئی ہیں۔ ایک بات جو صحیح نہیں ہے لیکن مشہور ہے اور بعض تفسیروں میں بھی لکھی ہوئی ہے، جبکہ ہے اسرائیلی روایت اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، میں سنا اس لیے رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ مشہور روایت، اسرائیلی روایت جو بعض مفسرین نے بھی لکھی، وہ یہ کہ داود علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد ایک فوجی کی بیوی کو دیکھا اور نعوذ باللہ اس کی محبت دل میں آ گئی۔ اب حضرت اس سے بھی شادی کرنا چاہتے تھے۔ اب ظاہر اس کا شوہر ہے، اس کو لڑائی میں بھیجا، اپنے سپاہیوں سے کہا اس کو آگے رکھنا تاکہ یہ مارا جائے۔ وہ مارا گیا اور پھر اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا اور 100 پوری کر لیں۔ یہ تنبیہ کرنے کے لیے فرشتے آئے تھے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ کوئی شریف آدمی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرتا، چہ جائے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ کے نبی ایسی بات کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس یہ مشہور ہے اور چلی آ رہی ہے اور اس وقت تک مشہور ہے۔ گزشتہ کل میں نے ترلائی میں بیان کیا اور میں نے یہ تردید کی تو ایک بندے نے بعد میں میرے ساتھ ٹھیک ٹھاک اس پر بحث کی کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یعنی وہ اس حد تک قائل تھا، کہتا قرآن کہتا ہے۔ میں نے کہا میرا بھائی قرآن نہیں کہتا، تیرے دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے قرآن کہتا ہے۔ قرآن نے کہاں کہا ہے یہ بات؟ قرآن نے یہ بات نہیں کہی، لیکن آپ کے دماغ میں سن سن کے نا بیٹھ گئی ہے۔ میں نے کہا یہ قرآن یہ پڑھا ہے، اس میں پڑھو کہاں یہ بات لکھی ہے، ترجمہ نکالو۔ میں نے کہا جو آپ کی مرضی ہے جس مولوی صاحب کا وہ نکالو، قرآن میں یہ بات نہیں ہے۔ مشہور ہوئی ہے اور لوگوں کے دماغوں میں ایسی بیٹھ گئی ہے کہ شاید یہ بات قرآن میں ہے، حالانکہ اس بات کا کوئی صحیح روایت سے بھی تعلق نہیں۔ سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح تفسیر کیا ہے؟ کیا مطلب ہے بھی حضرت نے استغفار کیا اور وہ کون تھے جو آئے تھے اور یہ کیا معاملہ کیا تھا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں صحیح تفسیر اس کی یہ ہے، حضرت داود علیہ السلام
اللہ کے نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ نبی ہونے کی حیثیت سے دعوت ان کی ذمہ داری تھی، بادشاہ ہونے کی حیثیت سے لوگوں کے مسائل سننا اور ان کے فیصلے کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ اور ایک عام انسان وہ جناب تنہائی میں دروازے بند کر کے اللہ کا ذکر اذکار کرے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن جس کو رب نے نبوت کے عہدے پر سرفراز کیا ہو اور جس کو رب نے حکومت کے عہدے پر سرفراز کیا ہو، وہ دروازے بند کر کے اندر بیٹھ جائے، یہ اگرچہ عبادت کرنا اچھا عمل ہے، لیکن ان کے مرتبے اور ان کی شان کی شایان شان نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام نے ایک دن مختص کیا ہوا تھا صرف عبادت کے لیے، بھئی آج دعوت نہیں دینی، آج جناب کوئی فیصلہ نہیں سننا، صرف ذکر اذکار کرنا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے رب نے 2 فرشتوں کو بھیجا، بھئی تمہیں صرف اس لیے ہم نے نہیں بھیجا کہ دروازے بند کر کے عبادت کرو، تمہیں تو اس لیے بھیجا دعوت دو، تمہیں اس لیے بھیجا لوگوں کے مسائل حل کرو۔ یہ صحیح تفسیر ہے اور اس پر اللہ نے تنبیہ کی، اور اسی پر حضرت داؤد علیہ السلام نے استغفار کی کہ یا اللہ آئندہ دروازے بند نہیں کروں گا، بلکہ دعوت کا کام اور اسی طرح لوگوں کے مسائل حل کرنے کا کام جاری رکھوں گا۔ سنو، ذکر اذکار کے لیے بیٹھ جانا اونچا عمل ہے، دعوت والا عمل اس سے بہت اونچا عمل ہے۔ ذکر اذکار کے لیے دروازے بند کر کے بیٹھ جانا اچھا عمل ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنا اس سے بھی زیادہ اونچا عمل ہے۔ انبیاء علیہ السلام نعوذ باللہ معصوم ہوتے ہیں، گناہ نہیں ہوتے ان سے، لیکن درجات ہوتے ہیں، یہ کام بہتر ہے یا یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو رب نے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کو تنبیہ کی کہ یہ کام بھی اچھا ہے جو تم کر رہے ہو، لیکن آپ کا منصب جو ہے وہ اس سے بھی اونچے کام کا ہے، اور آپ وہ اس سے بھی اونچا کام کریں۔ اچھا یہ مجھے کرنا ہے، اس پر داؤد علیہ السلام نے استغفار کی، بس باقی وہ جو کہانی گھڑی گئی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ سوال کوئی بندہ کر سکتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ تفسیر کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے؟ مجھ سے بھی کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے نا، بھئی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ تفسیر صحیح ہے؟ وہ بھی تو تفسیروں میں لکھی ہوئی ہے اور یہ بھی تفسیروں میں لکھی ہوئی ہے، وہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، یہ کیا دلیل ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو پوری امت کا اجماع ہے کہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اب پہلے والی تفسیر جو مانو تو انبیاء معصوم نہیں رہتے، نعوذ باللہ، اس لیے وہ غلط ہے۔ اور میری تفسیر صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے، اگلی آیت ہے خود قرآن پاک کی، یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے تجھے خلیفہ بنایا ہے، فیصلے کیا کرو لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو۔ معلوم ہوا اللہ نے انہیں یہی حکم دیا تھا کہ آپ کیا کیا کرو جی، فیصلے کیا۔ کوئی بات سمجھ میں آئی کو نہیں آئی جی؟ اس کے بعد آگے ایک اور واقعہ ہے، وہ بھی اسی طرح کا تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے، وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گھوڑے پیش کیے گئے جی، پچھلے پیر، عصر کے پیر، حضرت ان کو دیکھتے رہے حتیٰ توارت بالحجاب۔ سنیے قرآن نے کیا کہا پھر تفسیر بعد میں، یہاں تک کہ وہ حجاب میں پردے میں چلے گئے، فرمایا ان کو لوٹاؤ، پھر شروع ہو گئے ان کی گردنیں اور پنڈلیوں کو چھونے لگے۔ اس پر کیا مطلب ہے قرآن نے اتنا ہی بیان کیے۔ یہاں پر بھی پھر بات مشہور ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے استبل میں گئے، گھوڑے دیکھتے رہے حتیٰ کہ نماز عصر چلی گئی، سورج غروب ہو گیا، اور اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ ہو میں تو گھوڑے دیکھتا رہا تھا، نماز رہ گئی ہے۔ اب حضرت نے کہا گھوڑے بلاؤ، اور غصہ آیا گھوڑوں پہ، تلوار لے کر ان کی ٹانگیں بھی کاٹ دیں اور گردنیں بھی کاٹ دیں۔ سمجھ آئی؟ نماز اپنی رہ گئی تھی اور تلواریں لے کر گھوڑوں کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ یار کوئی بندہ عقل کے ساتھ بھی سوچتا ہے۔ مفسرین محدثین کہتے ہیں ایک ہوتی ہے روایت، ایک ہوتی ہے درایت۔ روایت کا معنی تو یہ روایت ہے نا، درایت کا معنی عقل کے معیار پر پرکھنا، عقل کے معیار پر پرکھنا، کہ نماز حضرت کی رہی اور جناب گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی، میری نماز کیوں رہی ہے؟ یہ بات بھی نہیں۔ دیکھو پہلی بات یہاں پہ سمجھو، ایک یہ ہے کہ اللہ کا نبی سو جائے
اور سونے کی وجہ سے وقت گزر جائے یہ تو ممکن ہے. یہ تو جیسے لیلۃ التاریس کا واقعہ حدیث میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تھے, آرام فرمایا کون ہمیں جگائے گا فجر کے لیے؟ حضرت بلال نے کہا میں جگاؤں گا رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے جی. حضرت بلال نے نفلیں پڑھی اور بالکل صبح کی پاؤ پھوٹنے والی تھی نا, تو پالان کے ساتھ ٹیک لگا کے ادھر منہ کیا کہ جناب بس جو ہی پاؤ پھوٹے گی تو میں آواز دے کر اٹھا دوں گا سب کو. تو جو بندہ ٹیک لگاتا ہے وہ سو ہی جاتا ہے اکثر. اب کون کون ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں یہ خود دیکھ لیجیے. سمجھ آئی ہے نا. جو ٹیک لگاتا ہے وہ اکثر کیا ہوتا ہے, سو جاتا ہے. اب حضرت بلال سونے کی نیت ہوتی تو پہلے سوتے نا. بالکل صبح سادے کے قریب ٹیک لگائی اور میں جناب ابھی دیکھتا ہوں ادھر ہی آنکھ لگ گئی, ادھر ہی آنکھ لگ گئی, حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو رہے ہیں, صحابہ کرام بھی سو رہے ہیں, حضرت بلال بھی سو رہے ہیں. سورج طلوع ہوا تو سب سے پہلے آنکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی. آپ نے دیکھا تو آپ نے زور زور سے الصلاۃ الصلاۃ, نماز نماز نماز. صحابہ سارے جناب ڈرے اور جناب سورج چڑھ گیا تھا. بلال رضی اللہ عنہ سوئے ہوئی ہیں, آنکھ لگ گئی نا, سوئے ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, آپ نے جناب پاؤں کی ٹھوکر ماری. بلال تیری ذمہ داری کیا لگائی تھی؟ دیکھتے کیا یہ سورج چڑھا ہوا ہے. حضرت بلال نے کہا بڑا فٹ جواب دے, یا رسول اللہ جس ذات نے آپ کی جان کو قبض کیا تھا نا اسی نے میری جان کو بھی قبض کر لیا. آپ ظلم مسکرائے, فرمایا چلو آگے جا کر پڑھیں گے. اب یہ کیا تھا؟ نیند. نیند پہ عذر ہے, نیند پر عذر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قضاء نماز کا طریقہ بھی اپنے نبی کے عمل سے ظاہر کروانا تھا. اللہ کی حکمت تھی تو یہ ہو گیا. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی جاگ رہا ہو اور دنیا کی کسی چیز میں مصروف ہو جائے اور نماز رہ جائے. ایسے کبھی نہیں ہوا. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آج ہم بڑے نمازی ہیں, بڑے نیک ہیں جناب, ہم دکان چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور کاروبار چھوڑ کر آ جاتے ہیں اور دفتر چھوڑ کر آ جاتے ہیں. تو اللہ کا نبی گھوڑے دیکھ رہا تھا اور نماز چلی گئی, یہ بات نہیں ہو سکتی. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے پھر کیا بات ہے؟ فرمایا بات یہاں پر یہ تھوڑا ہی لکھا ہوا ہے کہ سورج چھپ گیا تھا. یہ تو ہم نے سمجھا نا کہ سورج چھپ, یاد ہو لے گا چھپ گئے تھے. اب وہ گھوڑے جن کو حضرت نے دیکھا وہی گھوڑے استبل میں چلے گئے ہوں گے. پھر حضرت نے ان کو بلایا اور یہ بھی کوئی نہیں لکھا ہوا کہ تلوار ماری, صرف اتنا لکھا ہوا مسحم بالسوق والآناق, مس کیا, چھوا پنڈلیوں پر اور گردنوں پر. تو مس کرنے کا مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ تلوار مارے. بھائی ہم وضو میں سر پہ کیا کرتے ہیں؟ تو تلوار مارتے ہیں سر پہ, چھوتے ہیں نا. مسحم بالسوق والآناق, حضرت نے چھوا ان کی پنڈلیوں کو اور ان کی گردنوں کو, یعنی تھپ تھپایا. یعنی کیا کیا بولو؟ تھپ تھپایا. جیسے انسان جس نے جانور رکھے ہوں اپنے جانوروں کو تھپ تھپاتا ہے نا. اور فرمانے لگے احببت حب الخیر عن ذکر ربی, میں ان سے محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے کرتا ہوں. کیوں؟ گھوڑا وہ ہے جس کی پشت پر بیٹھ کر جہاد کیا جاتا ہے. جہاد کیوں کیا جاتا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے کیا جاتا ہے, رب کے دین کی سربلندی کے لیے کیا جاتا ہے. تو میں اس لیے تھپ تھپا رہا ہوں, مجھے اس لیے یہ اچھے لگتے ہیں کہ ان پر بیٹھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا جاتا ہے. واللہ تعالیٰ عالم بالصواب. آگے جناب ایوب علیہ السلام کا واقعہ. کون سا واقعہ جی؟ یہ تھوڑا مقام مشکل تھا, میں نے تھوڑا آپ کو آسان کر کے کوشش کی ہے سمجھ آ جائے. ایوب علیہ السلام کا واقعہ. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب, کہو سبحان اللہ. ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے. ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے, اور یہاں پر بھی ایک بات سن لیجئے, بیماری بڑی سخت تھی, اس میں کوئی شک نہیں. قرآن نے کہا سالہ سال گزر گئے, لیکن یہاں پر بھی ایک غلط بات مشہور ہوئی ہے, آپ نے بھی سنی ہوگی کہ ایوب علیہ السلام کے بدن میں نعوذ باللہ کیڑے پڑ گئے تھے. کیڑا نیچے گر جاتا تھا, پکڑ کے اٹھا کے پھر رکھ دیتے تھے زخم پہ. سنیے نا یہ بات بھی درست نہیں ہے. کیوں نہیں درست ہے؟ اللہ کے انبیاء اتنی عظمت والے ہوتے ہیں کہ وفات کے بعد بھی کیڑا تو دور کی بات ہے, مٹی انبیاء کے بدن کو نہیں کھاتی.
تو وفات کے بعد اگر کوئی مٹی نہیں کھاتی، کوئی کیڑا نہیں کھاتا، تو زندگی میں کیسے کیڑے پڑ گئے تھے؟ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ بیمار ہوئے تھے، بیماری شدت بھی اختیار کر گئی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی بیماری جو قابل نفرت ہو، نعوذ باللہ، نہ اللہ کے نبی قابل نفرت نہیں، قابل محبت ہوا کرتے ہیں۔ اچھا، اب ایوب علیہ السلام بیمار ہے اور مسلسل بیمار ہے، اور جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا جی مسلسل، تو یہ وقت ہوتا ہے آزمائش کا۔ شیطان بھی پوری کوشش کرتا ہے کہ بندہ مجبور ہے، اب کسی طریقے سے اس کو رب کے دربار سے ہٹایا جائے، لیکن وہ ہے اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام۔ بھلا شیطان کے حملے نبی پر کیسے ہوں جی؟ شیطان کے حملے نبی پر کیسے ہوں؟ اللہ کے نبی تو محفوظ ہیں، معصوم ہیں، شیطان ان کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ شیطان نے لاکھ سوچا تو ایوب علیہ السلام کو تو نہ ورغلا سکا۔ اب شیطان نے کہا یہ تو میرے قابو میں آتے نہیں ہیں، چلو ان کی گھر والی، ان کی بیوی پر میں کوئی اپنا کام چلاؤں، شاید وہ پھنس جائے۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام بیمار ہیں اور خدمت گار اہلیہ ہے، بیوی ہے، وہ کام کاج بھی کرتی ہے اور ایوب علیہ السلام کی عیادت اور تیمارداری بھی کرتی ہے، بیچاری سنبھال رہی ہے۔ ایک دن جو باہر گئی نا کام سے، تو کیا دیکھتی ہے؟ ایک بزرگ بیٹھے نے، بزرگ بڑے جناب دربار ہے بزرگ کا لگا ہوا ہے، اور شف شف کر رہے ہیں جی۔ کوئی ناحق خطیب تھے کیا بلا تھی، بس شف شف کر رہے ہیں۔ مریض کوٹلی ستی والے بندے بیٹھے نہیں تھے، نہ وہ لڑائی کر دیں سڑنا۔ وہ جناب آ رہے ہیں، مریض آ رہے ہیں، کسی کو جناب کیا مسئلہ، کسی کو کیا مسئلہ، آگے سرکار شف کرتی ہے، بندہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ میں پرانی بات کر رہا ہوں، آج کی بات نہیں کر رہا۔ سرکار کیا کرتی ہے بولو؟ شف شف، مریض کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی دیکھ رہی بھی سرکار تو بڑی قیمتی ہے، بھائی شف شف سے مریض کیا ہو رہے ہیں جی؟ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ وہ دیکھتی رہی جناب، کوئی مریض آ رہے ہیں، لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، وہ جناب قابو نہیں ہو رہا، سرکار نے جناب شف شف کی تو مریض اٹھ کر ٹھیک ہو گیا۔ وہ دیکھ رہی ہے، بڑا زبردست، بھائی کوئی بزرگ مل گیا۔ قریب ہو کر پوچھتی ہے، سرکار میرا بھی ایک مریض ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ دیکھتی نہیں ہے کتنے مریض آ رہے ہیں، بس سرکار کی نظر کرم ہوتی ہے اور شف ہوتی ہے تو گئے جناب ٹھیک ہو جاتے ہیں، لے آ اپنے مریض کو۔ ان کا جی ٹھیک ہے میں لے آتی ہوں۔ لیکن شیطان نے سوچا کہ مریض تو ہے ایوب علیہ السلام، بھلا وہ کہاں آئے گا میرے پاس؟ شیطان کہنے لگا گل سن بی بی گل سن۔ شیطان منہ سے نکل گیا جی شف شف والی سرکار۔ وہ کہنے لگی کھڑ کھڑ، رک جا بی بی، بات سن، اگر تیرا مریض نہ آئے یا آنا نہ چاہے یا آ نہ سکتا ہو تو ضروری نہیں اس کو یہاں لے آؤ، ہم آن لائن بھی دم کرتے ہیں، ہمارے آن لائن بھی نظام چلتا ہے، وہیں گھر پہ ہی رہے، میں طریقہ بتا دیتا ہوں، ادھر ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا جی کون سا طریقہ ہے؟ کا طریقہ یہ ہے وہیں پر کوئی جانور لے کر نا میرے نام کا نذرانہ دے دینا، آستانے کا کیا دے دینا؟ نذرانہ، مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی۔ وہ آئی ایوب علیہ السلام کو بتایا، آج ایک بڑی سرکار دیکھی ہے، بڑے مریض آ رہے تھے، بس فوراً ٹھیک ہو رہے تھے، تو آپ کو لے چلوں؟ اور اگر آپ نہیں جا سکتے نا تو انہوں نے ایک اور طریقہ بھی بتایا، گھر میں ہی آپ ٹھیک ہو جائیں گے، صرف ان کے نام کا نذرانہ دینا ہے۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، سمجھ گئے سرکار کون تھی۔ شیطان بے ایمان اللہ کا در چھڑوانا چاہتا ہے۔ ایوب علیہ السلام اگرچہ بیمار تھے، بدن کمزور تھا، لیکن ایمان بہت طاقتور تھا۔ دکھ ہوا، بیوی سے کہنے لگے تم گئی کیوں ایسے بے ایمان کے پاس جس نے رب سے دور کیا ہے، اور ساتھ ہی قسم کھا کر کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر اللہ مجھے صحت دے اور میں اٹھنے کے قابل ہو جاؤں تو میں اٹھ کر تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا، تو گئی کیوں ایسے کے پاس؟ کتنے ڈنڈے ماروں گا؟ قسم کھا لی اللہ کی، اور پھر رب کے سامنے رو پڑے، کیا کہا؟ رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب،
کتنا درد ہے اس دعا میں. ربے، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، شیطان نے مجھے بڑا دکھ پہنچایا ہے. یا اللہ بیماری تو میں سہ رہا تھا، بیماری تو میں سہ رہا تھا، تیری طرف سے تھی. لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ای سجن بھی واہ واہ، اون سجن بھی واہ واہ. اے اللہ تیری طرف سے تکلیف آئی تھی وہ تو میں ہنس کر برداشت کر رہا تھا، لیکن اب شیطان نے یہ حملہ کیا میرے گھر پہ کہ وہ چاہتا ہے ہم تیرا در چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں. اے اللہ شفا تیرے ہاتھ میں ہے، شیطان بے ایمان ایمان پہ ڈاکے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، بڑا دکھ پہنچایا ہے. یا اللہ صحت عطا فرما دے، تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ نے وہی بھیجی اور فرمایا ارکض برجلک، ارکض برجلک، اے میرے ایوب پاؤں کی ٹھوکر مار زمین پر. جو ہی پاؤں حضرت نے ہلایا پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. کہذا مغتسل بارد و شراب، اے میرے ایوب یہ پانی کا صاف چشمہ ہم نے جاری کر دیا ہے، پانی پیتا جا، اندر کی بیماریاں ٹھیک کر دوں گا، غسل کر لے باہر کی بیماریاں ٹھیک کر دوں گا. سال ہا سال کی بیماری کو ایک چٹکی اور لمحے میں میرے اللہ نے ٹھیک فرما دیا. کہ سبحان اللہ. ایوب علیہ السلام ٹھیک ٹھاک ہو گئے، بالکل اچانک صحت مند ہو گئے، جیسے جوانی میں اللہ کا نبی ایوب علیہ السلام زلفیں بکھیر کر چلتے تھے اسی طرح ہو گئے. گھر والی انتظار کر رہی ہے ابھی ان کا ہاتھ پکڑ کر لے جاؤں گی. اچانک کیا دیکھتی ہے؟ خوبصورت نوجوان چلتا ہوا آ رہا ہے. پوچھتی ہے اے نوجوان ادھر ایک میں نے مریض بٹھایا تھا وہ کدھر گیا؟ کہاں بٹھایا تھا؟ کون تیرا مریض تھا؟ حضرت مسکرا بھی رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کون تیرا مریض تھا؟ کہاں تو نے بٹھایا تھا؟ کہا ایوب اس کا نام تھا، میرا شوہر میرا گھر والا تھا، ادھر ہی بٹھایا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، اس کو پکڑ کر گھر لے جانا تھا، پتہ نہیں وہ کدھر گیا. اور آپ کون ہیں؟ فرمایا خوش ہو جا میں ہی ایوب ہوں، میرے رب نے مجھے صحت عطا فرما دی ہے. اللہ کہتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. ہم نے صحت بھی دے دی، آل و عیال بھی دے دیے، اور یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ رحمةً مِنَّا، میری رحمت سے ہوا، وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے اس واقعے میں بڑی نصیحتیں ہیں. سبحان اللہ. ایوب علیہ السلام ہو گئے صحت مند. فرمانا کہ باقی گلا بعد ڈنڈا لیا تو سدھی ہو، قسم تو پوری کریے نا، پہلے قسم تو پوری کریے نا. اللہ نے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْصًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ. اللہ سبحان اللہ. ہمارے علاقے کے بزرگ مولانا محمد اکرم صاحب فرماتے ہیں یہ واقعہ سنا کر اپنے انداز میں کہتے ہیں اللہ کا نام میں نے سونے ہون کوٹ نہیں سا، نہ میرے سونے ہون کوٹ نہیں سا، تو ٹھیک ہونے نہ ڈانگ چاہ کے دی، نہ میرے سونے نہ کوٹ ہونے سا. یا اللہ میں کیوں نہ ماروں اس کو؟ یہ گئی ہے اس بے ایمان کے پاس، اور کیوں گئی ہے اس کے پاس؟ اس نے شرک کی دعوت دی ہے اور یہ بات مان کے یہ ماروں گا تو صحیح، قسم کھائی ہے. آگے استاد کہتے اللہ کا نام میں نے سونے نبی تو ہے نا، اے شودی تو نہیں ہے نا، نبی تو ہے نا، اے شودی تو نہیں نا، غلطی نال بھول گئی ہے، مار نہیں ہوں اس نو. یا اللہ پھر میں نے تو قسم کھائی ہے، اس قسم کا کیا کروں؟ رب نے کہا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْصًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ. 100 تنکے جمع کر اور ایک جھاڑو اور گٹھا بنا لے، ایک دفعہ مار دے بیوی کو، تیری قسم بھی پوری ہو جائے گی، تیری بیوی سزا سے بھی بچ جائے گی. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا،
निअम अल अब्दु इन्नहु अव्वाब। आगे अल्लाह फरमाते हैं, ओए दुनिया वालों, कौन था अय्यूब, क्या कारनामे उसके थे? सुनो, इन्ना वजदनाहु साबिरा, हमने अपने अय्यूब को बड़ा सब्र करने वाला पाया। निअमल अब्दो, मेरा बड़ा ही अच्छा बंदा था। क्यों? इन्नहु अव्वाब, अच्छा इसलिए लगता था कि दुखों में मेरी तरफ रुजू करने वाला था। मेरे भाइयों, दुखों में रुजू किसकी तरफ करना है? ला इलाज बीमारियां लग जाएं, अल्लाह सबको बचाए। ला इलाज बीमारी लग जाए, डॉक्टर जवाब दे दें, बारगाह इलाही में उस तरह रुजू कर जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम ने रुजू फरमाया था। अच्छा, अब यहाँ पे अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है, इसी सफ़े पर ऊपर सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और दोनों के लिए एक लफ्ज़ है, तवज्जो करना, निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब। सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए भी यही लफ्ज़ है, अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए भी ये लफ्ज़ है। सुलेमान अलैहिस्सलाम हुक्मरान भी हैं, हवा ताबे हैं, जिन ताबे हैं, अल्लाह के नबी भी हैं और हाकिम वक्त भी हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हैं और जनाब गुर्बत में हैं, और अल्लाह ताला ने उनके लिए भी ये लफ्ज़ बोला, इनके लिए भी ये लफ्ज़ बोला। रब ने बात समझाई, मालदार आदमी भी मुझे राज़ी कर सकता है, फ़कीर आदमी भी मुझे राज़ी कर सकता है। जी, मालदार आदमी भी मुझे राज़ी कर सकता है, मुझ तक पहुंचने के लिए कंगाल होना ज़रूरी नहीं, और फ़कीर आदमी जिसके पास पैसा कोई नहीं है वो भी मुझ तक पहुंच सकता है। शर्त ये है कि मुखलिस होकर मेरी तरफ ध्यान नसीब हो जाए। अल्लाह सबको नसीब फरमाए। इसके बाद ये सूरत ज़ुमर है, बस एक सूरत और पढ़ते हैं फिर बात ख़त्म। सूरत का नाम क्या है जी? सूरत ज़ुमर। इसके बाद आगे हवामीम सब आ रही हैं जी, 7 हवामीम। जितनी भी सूरतें हैं ना जी, जिनके शुरू में हुरूफ मुक़त्तात आते हैं, कहीं अलिफ लाम आ गया, कहीं अलिफ लाम मीम आ गया, अलिफ लाम रा आ गया, कहीं हामीम आ गया, तो वो मुख्तलिफ ये मुक़त्तात हुरूफ आ जाते हैं। लेकिन 7 सूरतें ऐसी हैं जिनके शुरू में हामीम ही है, इनको कहते हैं हवामीम सबआ। वो इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले सूरह ज़ुमर है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं जैसे एक किताब का दीबाचा होता है, हवामीम सबआ का सूरह ज़ुमर दीबाचा और तमहीद है जी। सुनिए इसमें अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़, हमने किताब आपकी तरफ नाजिल की तो हक़ के साथ की है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फ़ाबुदिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, क्या कुरान का मसला है? फ़ाबुदिल्लाह, इबादत किसकी करो? खालिस उसकी इबादत करो। अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, क्योंकि सच्ची पुकार अल्लाह ही का हक है। जो अल्लाह के अलावा गैरों की पुकार करते हैं वो कहते हैं मा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इसलिए इनकी पुकारें करते हैं कि हमें अल्लाह के करीब कर देते हैं। ये अल्लाह के क्या कर देते हैं? बड़ी मशहूर मिसाल आपने सुनी होगी, अफसर से मिलना हो तो पहले चपड़ासी से मिलना पड़ता है, इसके बगैर बंदा अफसर से नहीं मिलता। वो चपड़ासी मुझे अफसर के करीब कर देता है। हालांकि ये मिसाल अल्लाह के लिए नहीं दुरुस्त। कुरान ने कहा भी ला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, रब के लिए मिसालें ना दिया करो, इसलिए कि अल्लाह की मिसल कोई नहीं है ना। मिसाल वहाँ होती जहाँ कोई मिसल हो। अब यहाँ पे समझने के लिए मिसाल की तरदीद इस तरह, उस दिन भी गालिबन मैंने अर्ज़ किया था, मैं गया डीसी साहब के दफ्तर में उनसे मिलने के लिए। अब वाकई कानून तो यही है कि मैं उसके चपड़ासी से या जो भी उसका बाहर है उससे मिलूँगा, वो आगे मुझे मुलाकात करवाएगा। लेकिन हुआ यूँ कि मैं गेट से अंदर दाखिल हो रहा था तो डीसी साहब इत्तेफाकन गेट के पास ही खड़े थे, अपने किसी काम से बाहर खड़े थे। उन्होंने देखा भाई कोई मौलवी साहब आ गया है, कहने लगे हाँ जी मौलवी साहब क्या हाल है जी? खैरियत है जी। कैसे आए हो जी? डीसी से मिलना है। हाँ मैं डीसी हूँ, क्या काम है? तो मैं इधर देखा, फिर इधर देखा कि मौलवी साहब डीसी मैं हूँ, बताओ क्या काम है? क्या देख रहे हो जी? मैं थोड़ा चपड़ासी ढूंढ रहा। मैं क्या कर रहा? खैर हो चपड़ासी में मिलना नहीं या मैंने मिलना नहीं जी? नहीं तो मिलना तो आपसे है, तो बताओ क्या काम है? नहीं ना जी, फिर इस तरह तो नहीं ना, पहले चपड़ासी को जासा तो फिर वो तो आख सी तो फिर तुसी मेरी गल सुन सो।
وہ رکھ کے میں نے نا مارسی بیوقوف آدمی، جب میں خود تجھے مل گیا ہوں اور میں خود کہہ رہا ہوں کہ بتاؤ کیا کام ہے، اب چپڑاسی کی کیا ضرورت ہے؟ رب کہتا ہے جب میں خود کہہ رہا ہوں ادعونی استجب لکم، رب کہہ رہا ہے مجھے پکارو میں قبول کرتا ہوں، مجھے پکارو میں جواب دیتا ہوں، اب کیا ضرورت ہے؟ رب جب نہ ملتا نا پھر تو کہتے، یہاں پر بھی رب یہ کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے، اللہ فرماتے ہیں اچھا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اور جھوٹے ہو کیوں میرے اوپر الزام لگاتے ہو، میں اللہ تعالیٰ تو سب کی فریادیں سننے والا ہوں۔ تو بھائی اپنوں کے کام کرے بندہ اور دوسروں کے نہ کرے، یہ تو دنیا داروں کی بات ہے، رب تو سب کی باتیں بھی سنتا ہے اور سب کے کام بنانے والے بھی۔ آگے اللہ نے مثال دی، اللہ نے مثال دی یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اللہ فرماتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیرے تھے، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا اور تیری ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ان 3 اندھیروں میں بتاؤ کون مجھے مشورے دے رہا تھا؟ جب کوئی نہیں دے رہا تھا نا، وہاں تیری حاجتیں میں نے پوری کی ہیں تو آج بھی پوری کرنے پر قدرت رکھتا ہوں۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو، یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہت ہے، فانا تصرفون، اس کو چھوڑ کر تم کہاں بھٹک رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ آگے اللہ فرماتے ہیں ہر بندہ کہتا ہے میں بڑا سیاںا، میں بڑا عقل مند ہوں، رب کہتا ہے او میں تمہیں بتاؤں عقل مند کون ہے؟ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، جو میرے علاوہ غیر اللہ کی عبادت سے روک گیا۔ نمبر 2 وانابوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ نمبر 3 الذین یستمعون القول، بات کو سنا۔ نمبر 4 فیتبعون احسنا، اچھی بات کو مان لیا۔ یہی لوگ ہدایت پر بھی ہیں اور یہی لوگ عقل والے بھی ہیں، یہی لوگ کیا ہے؟ بولو نا جی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اچھی بات کو سننے والوں، اللہ نزل احسن الحدیث، احسن ایک ہوتا ہے حسین، ایک ہوتا ہے احسن۔ حسین کا معنی خوبصورت، احسن کا معنی بہت زیادہ خوبصورت۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، باتوں میں سب سے خوبصورت بات میرے رب کی بات ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، اس کو سنو، اس پر عمل کرو۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے قرآن میں مثالیں دے دے کر بات سمجھائی ہے۔ قرآن عربیًا غیر ذی عوج، عربی قرآن ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ ہمیں قرآن کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے اللہ ایک مثال دیتے، کہا نا مثالیں اللہ نے دی ہیں، فرمایا یہ بتاؤ ایک آدمی ہے، اس کا ایک ہی مالک ہے، وہ ایک بندے کا غلام ہے، دوسرا ایک اور غلام ہے، اس کو 5-7 بندوں نے مل کر خریدا ہوا ہے، پیسے جمع کیے، ایک غلام خرید لیا، اس کے 6 مالک ہیں، 7 مالک ہیں، ایک کہتا ہے میرا کام کر، دوسرا کہتا ہے نہ پہلے میرا کام کر، مالک ہیں سارے، ہر ایک جو آرڈر دیتا ہے۔ اب بتاؤ ایک کو راضی کرنے والا آسان ہے یا 10 کو راضی کرنے والا؟ رب کہتا ہے ایک رب کو راضی کر لو سارے کام ہو جائیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کس کو راضی کرتے پھرو گے؟ ایک کو راضی کرو گے تو دوسرا خفا، اس کو راضی کرو گے تو جناب اگلے بزرگ خفا ہو گئے، تو فرمایا بہتر ہے کس کو راضی کرو جی؟ بس آخر میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نا ترتیب سے ایک بات چلاتے ہیں، ذہن میں آتا ہے بھئی ہم گناہ گار ہیں، کس منہ سے رب سے مانگیں گے؟ فرمایا نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، رب کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو گناہ پلے چھوڑتی نہیں ہے، سارے بخش دے گی انشاءاللہ، ایک بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کہتے ہیں شرک کی طرف آ جاؤ، فرمایا نا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ سنیے ذرا سنیے، اللہ فرماتے ہیں میں نے تو آپ کی طرف بھی وحی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پہلے انبیاء کی طرف بھی یہ وحی کی ہے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی ضائع کر دوں گا۔ تو شرک اعمال کو ضائع کرنے والا ہے، اس لیے بار بار قرآن بھی زور دیتا ہے اور بار بار گزارش کی جاتی ہے اللہ ہمیں شرک سے بچائے، عمل پلے ایک بھی نہیں رہتا۔ یہاں پر یہ جو کہا نا کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا، یہ سمجھانے کے لیے کہا ہے،
یہ اس طرح ہے جیسے کوئی بندہ کہے نا، وزیر اعظم صاحب کہیں اگر میں بھی جرم کروں نا تو مجھے بھی لٹکاؤ. کیا مطلب ہے؟ یعنی اتنا پختہ قانون ہے، اتنا پکا قانون ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بھی شرک کرے اس کا عمل پیچھے بچتا نہیں ہے. سورت کے آخر میں چونکہ سورت کا نام زمر ہے نا، زمر کا معنی گروہ، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافروں کو گروہ کی صورت میں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. جب جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے داروغہ جہنم کہے گا، اور سنو لوگوں کیا کہے گا؟ کہے گا داروغہ جہنم الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، وہ تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا جو تمہیں رب کی آیتیں پڑھ کر سناتا؟ تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا جو رب کی آیتیں پڑھ کر سناتا؟ قالوا بلا، جی جی آئے تھے. پھر کیا ہوا؟ ولیکن حقت کلمۃ العذاب، قسمت ہماری نہ تھی، ہم نے اللہ کی آیات کو قریب نہ گئے. زندگی گزر گئی ہے، اگر 60-70 سالوں میں وہ ایک دفعہ بھی اللہ کی کتاب کو نہیں سیکھا تو پھر سوچو کیا جواب ہوگا کل قیامت کے دن. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، پھر متقین جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، جو ہی جائیں گے دروازے پہلے کھلے پائیں گے. وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، داروغہ جنت کہے گا او اللہ کے بندو تم پر رب کے سلام ہو، خوش ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا جنت میں لے جائے.